سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آیات اور احادیث پڑھنے کا میں شرف حاصل کروں اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ کائنات عالم کے ایک ایک کونے میں میرے سونے کا چرچا ہے، چہار دانگ عالم میں کملی والے کا چرچا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تمام کتابوں میں پہلی امتوں میں انبیاء کی زبان پر اللہ نے اپنے محبوب کے کمالات کا تذکرہ اور چرچا فرما دیا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ذات گرامی کا ہی تذکرہ نہیں، بلکہ آپ کے قدموں کی برکت سے آپ کے وفا شعار غلاموں کا بھی ذکر خیر اللہ نے آسمانی کتابوں میں فرما دیا ہے۔ خلیفہ اول و بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ ثانی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک بھی پچھلی کتابوں میں اس قدر تفصیل کے ساتھ ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں یہ سن کر اور پڑھ کر۔ دونوں حضرات کی یہ خوبی کئی مقامات پر ظاہر ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے صدقے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو وہ مقام اور عزت عطا فرمائی ہے جیسے کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو بھی ان کے پیچھے چلے گا ہدایت پا جائے گا۔ کیونکہ ہر ایک صحابی کا راستہ حضور تک پہنچتا ہے اور حضور ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جو بھلائی کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو بھٹکوں کو راہ دکھاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس غلام کے صدقے کئی بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی، اقوام عالم کے دل و دماغ پر ایسے انمٹ نقوش تحریر فرما دیے میرے رب نے کہ جو صبح قیامت تک اپنی نورانی جلووں سے روشن اور منور ہوتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام کی شہادت ہے تو 1 محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے۔ ہم اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک آج کریں گے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عمر اور کنیت ابو الحفص اور لقب آپ کو جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نصیب ہوا وہ فاروق ہے۔ ہم فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں کہ یہ خود میرے کریم آقا جی نے ان کو لقب عطا فرمایا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب، جبکہ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ اسد الغابہ کے اندر باب العین والمیم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اسی طرح لکھا ہوا ہے۔
آپ کا سلسلہ نسب نمی پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، اور اسلام قبول کرنے والے آپ 40ویں صحابی ہیں۔ آپ سے قبل 39 لوگ افراد نور ایمان سے منور ہو چکے تھے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال عین جوانی کی حالت میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ ابن المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرا خلیفہ راشد مقرر ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معتمد صحابی ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرما دی، اور آپ کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ اور میں قربان جاؤں سامعین ذوی الاحترام، یہ بات کہتے ہوئے مجھے انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر صحابی رسول مرید مصطفیٰ ہے، ہر صحابی رسول مرید مصطفیٰ ہے۔ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے۔ مرید میں اور مراد میں فرق ہے۔ مرید وہ جو خود چل کے آئے، مراد وہ جو مانگ کے لی جائے۔ اب یہاں پر کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بندے بڑے پسند تھے کہ یہ اگر اسلام قبول کر لینا تو اسلام کو انتہائی تقویت اور طاقت ملے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، یہ 2 جو عمر ہیں، ان عمروں میں سے یا ایک عمر مجھے عطا فرما دے۔ اور عمر نام تھا اس کا، ابو جہل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عرض کی یا اللہ، یا ابو جہل یا عمر بن الخطاب، ان دونوں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص طور پر دعا کی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ اے اللہ، تو خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت نہیں عطا فرما دیتا؟ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ لو جی حضرت جی دعا حضور کریں اور اللہ قبول نہ کرے، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد۔ ہاں جی، آقا جی نے جب دعا کر دی تو پھر کمال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ میرے امام فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے دادا پیش دادا وہ عمر جس کے دادا پیش دادا وہ عمر جس کے دادا پیش دادا اس خدا دوست حضرت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لقب عطا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا، آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے 3 روز پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، تو اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ امیر حمزہ جیسا بندہ اگر اسلام لے آیا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے بھائی، کیونکہ امیر حمزہ انتہائی شجاع، بہادر
طاقتور اللہ تعالیٰ نے شخصیت پیدا کی اور ببر شیر تھے. سید الشہداء جس کو آقا جی ارشاد فرمائے سید الشہداء، یہ بہت بڑی بات ہے قبلہ. عرب کے پہلوانوں میں سے سیدنا امیر حمزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ جب اس بندے نے اسلام قبول کیا نا، مجھے پتہ چلا تو اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا، اور میں نے اسی وقت اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے رہوں گا. کہتے ہیں کہ میں اپنی ہمشیرہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا سرور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے؟ انہوں نے کہا دار ارقم بن ابی ارقم میں، جو صفا پہاڑی کے نزدیک ہے، وہاں پر تشریف فرما ہیں سرکار دو عالم حضرت سیدنا امیر حمزہ اور دیگر آقا جی کے صحابہ وہاں تشریف فرما ہیں. دروازے پہ آپ نے جا کے دستک دی، صحابہ نے دیکھا، جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ عمر آ گئے. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے عمر کوئی اور تھا، اب کوئی عمر اور ہے. پہلے عمر وہ تھا جو کلمہ سن کر اور مسلمان کو دیکھ کر طیش میں آ جایا کرتا تھا، آج عمر وہ ہے جو غلام رسول بن کے آ رہا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عمر آ گیا. حضرت امیر حمزہ کھڑے ہونے لگے. آقا جی نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، آج عمر کو میں نہیں بڑھتا ہوں. جیسے ہی فاروق اعظم اندر آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، فرمایا ما انت بمنتہن یا عمر، عمر ابھی بھی باز نہیں آئے گا، تو ابھی بھی باز نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں بے ساختہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، بے ساختہ پکار. جیسے ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے یہ سنا، فوراً بول اٹھے بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق ان متم وان حییتم. کہتے اللہ کی قسم میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اور جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا سارے مسلمانوں نے تکبیر بلند کر دی، نعرہ تکبیر لگایا، اور ان کے تکبیر کی آواز پورے مکے تک پہنچی، بیت اللہ شریف تک پہنچی، اتنی زور سے انہوں نے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق ان متم وان حییتم. اے عمر تو ساری زندگی حق پر رہے گا، تو زندہ ہو تب بھی حق پر ہے، تجھے شہادت مل جائے تب بھی تجھے تو حق پر ہے. سامعین ذوی احترام والاحتشام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیسے حق پر نہ ہو جس کو رب سے مانگ کر لیا ہو، اللہ نے اپنے محبوب کے مانگنے پر دیا ہو. اللہ کی قسم، مانگنے والے نے مانگنے میں کمال کر دیا اور دینے والے نے عطا میں کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فارق حق باطل امام الہدی فارق حق باطل امام الہدی مسلول شدت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نام فاروق رکھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ ہم زندہ ہوں یا فوت مر جائیں، ہماری زندگی اور موت، کیا ہم حق پر نہیں؟ آقا جی نے فرمایا کیوں نہیں بھائی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہم حق پر ہیں تو پھر سونے کملی والے اب چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، اب کعبے کے اندر نماز پڑھی جائے گی. حضرت جی دار ارقم سے 2 صفیں نکلی، ایک صف کی امامت
حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں، ایک صف کی امامت فاروق اعظم کر رہے ہیں، اور ان دونوں کی جناب سرپرستی رہنمائی کملی والے کر رہے ہیں۔ اور جب یہ اس طرح یہ قافلہ نکلا، آگے کملی والے ہیں، اس سائڈ پہ ببر شیر امیر حمزہ ہیں، اس طرف اسلام کا شیر فاروق اعظم ہے، اور پیچھے ان کے غلام ہیں، سارے کافروں کی وہیں پہ ہوا نکل گئی، اور جتنی ان کی آکڑیں تھیں وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے امیر حمزہ سے کون لے جھگڑا، فاروق اعظم سے جھگڑا کون لے بھائی؟ وہ آج کل نا جی بڑے بڑے پہلوان آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قداور پہلوان، ایسے ایسے قداور پہلوان۔ یہ ہمارے بر صغیر کا ایک وہ کہہ لیں پاک و ہند کا ایک ایسا کلچر ہے، جھارا پہلوان آیا، بھولو پہلوان آیا، یہ ایسے زبردست قسم کے پہلوان آج کل بھی بڑے نامور پہلوان ہیں۔ ایسے ایسے پہلوان کے ایسے گردن پکڑے مروڑے بندہ مار کے رکھ دے۔ قداور پہ جب آدمی 8 فٹ کا ہو اور چنگا بھلا ہٹا کٹا ہو تو اس سے کون پنگا لے گا بھائی؟ اس کا ایک تھپڑ کافی ہے۔ فاروق اعظم کو اللہ وحدہ لا شریک نے 8-9 فٹ قد دیا تھا، او ببر شیر آدمی، سینہ ہے نہیں، اور پہلوان تھے، پہلوان بھی تھے، ایک تو قد لمبا، دوسرا پہلوان آدمی، بھائی اس سے کون پنگا لے؟ کسی کی شامت آئی ہے، موت آئی ہے، اس سے پنگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور سارے جناب کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے۔ کریم آقا جی نے فرمایا یہ ہے فاروق، یہ ہے میرا فاروق جس نے آتے ہی فرق کر دیا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد آپ کو فاروق اعظم کہا جانے لگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ سنن ترمذی شریف ابواب المناقب کے اندر 3686 نمبر پر روایت موجود ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صفات رکھی تھی جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاص صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے جو اس دنیا کے اندر کسی اور شخص کے اندر نہیں ہے۔ وہ کمالات، وہ پاکیزگی، وہ طہارت اور وہ عظمت جو اللہ نے انبیاء کو دی ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرے سونے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو فاروق اعظم اللہ نبی بنا کے بھیجتے۔ یار ایمان سے بتاؤ، جن کے بارے میں تو حضور نے کہا ہے اگر نبوت جاری ہوتی تو فاروق اعظم میرے بعد نبی ہوتے۔ فاروق اعظم نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، 14 صدیاں بعد آ کے ایک کوڑے کانے نے آ کے جناب نبوت کا دعویٰ کر لیا، جس کے بارے میں کوئی اسلام کے اندر، کوئی دین کے اندر کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں، وہ آ کے دعوے کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں کملی والے خود فرما گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر۔ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ میری امت میں کوئی ایسا فرد ہے جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں تو عمر فاروق اعظم ہے۔ سامعین ذوی احترام، یہ جملہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک 3699 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ عام بات نہیں، یہ فاروق اعظم کی وہ عظمت ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا۔ حضرت مجھے صرف یہ بتائیے، وہ ہمارے پنجابی کی مثال بمدیاں دی ہر شے بمدی، اڑ بمدیاں دی ہر شے اڑ بمدی۔ جو بندہ پسند ہو نا اس کی ہر چیز پسند ہوتی ہے، اس کی ٹوپی بھی پسند، اس کا جبہ بھی پسند، اس کی جوتی بھی پسند، اس کا چلنا بھی پسند، اس کا بولنا بھی پسند۔ اڑ بمدیاں دی ہر شے اڑ بمدی، جو بندہ پسند نہ ہونا اس کی ہر چیز ہی نہ پسند ہوتی ہیں۔ اے کپڑے پائے ہوئے ہیں، اے ٹوپی پائی ہوئی ہے، ویکھو تو صحیح ٹردا کیویں، اینج گل کری دی۔ جو نا پسند ہو نا جی اس کی ہر شے نہ پسند ہوتی ہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تو تھے جو نبی تو نہیں تھے لیکن فرشتوں سے باتیں کرتے تھے، میری امت میں اگر ہے تو کون ہے؟ وہ عمر ہے۔ اور یہ بات کہاں پہ موجود ہے؟ یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی بات بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہتا نہیں عمر تو جنتی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے یہ وہ بندہ ہے جس سے فرشتے باتیں کرتے، یہ وہ بندہ ہے جو فاروق ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اچھا جی، ایک اور مزیدار، اس سے بھی نوادر الاصول کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق بعدی مع عمر حیث کان، عمر جہاں کہیں بھی ہوگا حق اس کے ساتھ ہوگا، عمر جہاں کہیں بھی ہوگا حق اس کے ساتھ ہوگا۔ ایمان سے بچائیے سامنے ذوال احترام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا یار حق پر ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے سونے اس یار کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ فرشتوں سے کلام کر سکتا ہے، حق جہاں پر ہے وہیں پر ہے جہاں عمر موجود ہے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر کے اندر عبداللہ ابن مسعود کی روایت موجود ہے جناب، کہتے ہیں عمر قد ذہب بتسعۃ اعشار العلم، اللہ تعالیٰ نے عمر کو علم کے 9 حصے عطا فرمائے ہیں۔ ایویں نہیں، ایویں بندہ جڑا ہے نا جی اتنے بڑے مقام پر نہیں پہنچ جاتا، علم و فضل کے ساتھ، کمال کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کرم کے ساتھ اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب جو روایت آ رہی ہے یہ روایت اور مزیدار ہے، سنن ترمذی شریف ابواب المناقب کی روایت موجود۔ آج کل نا جی لوگوں کو خاص لوگوں کو، ایک ہے منحوس ترین شخص، میں جانور کی بھی مثال اس کو نہیں دیتا کیونکہ جانور بھی حضور کے غلام ہے نا، وہ جانور بھی تو حضور کے غلام ہے جی۔ وہ میرے استاد گرامی علامہ خادم صاحب رضوی صاحب کہنے لگے میں ایک بندے نا جی گستاخ رسول میں کتا کہہ بیٹھا تے راستے میں نا جی ایک کتا میری گڈی دے پیچھے پی گیا جناب، اور وہ جناب جدھر میری گاڑی جا رہی کتا پیچھے پیچھے، جدھر جا رہی پیچھے پیچھے، انہیں میری جان ہی نہیں چھڈی، وہ گڈی دی جان ہی نہیں چھڈ، اگے آ کے بہ گیا جی۔ کہنے لگے میں باہر نکلا تو مجھے کہنے لگا وہ کم از کم گستاخاں نو ساڈے نال تے نہ ملاؤ نا، اسی بھی حضور دے غلام ہیں، اگر نسل ساڈی اللہ نے کتی پیدا کر دیتی ہے، اسی کتے ہیں، اسی حضور دے گستاخ تے نہیں۔ کہتے پھر میں نے اس کتے سے معافی مانگی۔ حضرت صاحب کتا ہو کوئی بھی جانور ہو، آقا جی ہر ایک کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، سارے جانوروں نے آ کے آقا جی کی بارگاہ میں التجائیں پیش کی ہیں، تو ہم تو کسی جانور کی بھی مثال نہیں دے سکتے ایسے بندے کو جو بکواس کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، صدیق اکبر مسلمان نہیں تھے، ذات دی کوڑ کی لی چھتیریاں نو جپو، تیری اوقات کی ہے تو گل کریں۔ آئیے سامنے ذوال احترام، میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں نے شیاطین جو انسانوں میں شیطان ہیں ان کو بھی اور جو جنات میں شیطان ہیں ان کو بھی میں نے عمر سے ڈر کے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں، وہ شیطان ہیں، یہ وہ لوگ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر اور آپ کی ذات پر بکواس کرتے ہیں، یہ وہ شیطان لوگ ہیں، شیطان لوگ۔ آج بھی فاروق اعظم کے نام کا دبدبا دیکھو یار، آج بھی لوگوں کو تڑپ ہوتی ہے، بھائی محرم شروع ہونے لگا نا جی تے فاروق اعظم اور صدیق اکبر اور عثمان غنی انہوں تڑپا کے رکھ دیں گے، بیچاروں کو 14 صدیاں ہو گئیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کل قیامت تک اپنے محبوب کے ساتھ فاروق اعظم کو لٹا دیا، پیارے محبوب یہ غلام تیرے ساتھ رہے گا، صدیق کو ساتھ لٹا دیا، کل قیامت کی دیواروں تک میرے محبوب کا روضہ انور دونوں کی ایمان کی شہادتیں دے رہا ہے۔ سامعین ذوال احترام، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے مبارک پر، آپ کے نالین شریف کے اوپر اتنی سی ناپسندیدہ چیز لگ گئی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ نے کہا محبوب اس جوڑوں کو اتار دو، کیونکہ ان جوڑوں کے ساتھ ایک ناپسندیدہ چیز لگ گئی ہے۔ محبوب آپ پاک ہیں، آپ طیب ہیں، آپ طاہر ہیں، سنیں ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے تیرے ساتھ ایسے جوڑے بھی لگ جائیں جن کے ساتھ ناپسندیدہ چیز لگی ہوئی ہے۔
محبوب ان جوڑوں کو اتار دو۔ اللہ کی قسم اللہ کو وہ جوڑے پسند نہیں جن کے ساتھ غلاظت لگی ہو۔ قرآن کافروں کو تو سراسر نجس کہتا ہے، پلید کہتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ لوگ اہل ایمان نہ ہوتے، کیا اللہ قیامت کے دن تک دونوں یاروں کو ساتھ رکھتا؟ حضرت جی قیامت کی دیوانوں تک دونوں کی ایمان کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ حضور نے اس لیے عمر کو وہاں پر جگہ عنایت فرمائی تاکہ کل قیامت کے دن تک آنے والا کوئی شیطان جو ہے وہ وہاں پر نہ آ سکے۔ میرے شیخ نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے یار ہمارے ساتھ نہیں، یہاں سے گروپ گیا عمرے کے لیے، حج کے لیے اور عمرے کے لیے، ہم نے حج بھی کرنا تھا عمرہ بھی کرنا تھا، تو ہم گئے جناب مدینہ منورہ کے اندر۔ جب ہم اندر داخل ہوئے نا جی، تو کچھ لوگ باہر دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے پوچھا بھئی خیر ہے تم لوگ اندر نہیں آ رہے؟ بڑا گندا سا منہ بنا کے کہنا او پین نال اس واسطے۔ اب ابا جی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ان کو تکلیف کس سے ہے۔ میں مسکرا کے کہا، میں کہا واہ سنیا کیسا یار نال لٹایا ہے، 14 صدیاں تو بعد بھی شیطان اس یار کو لو ڈر رہا ہے۔ حضور نے کہا تھا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں نے آنکھوں سے دیکھا جنوں انسانوں کے جو شیاطین ہیں وہ عمر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں آج بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اس لیے ہے کوئی شیطان روزہ رسول پہ حاضر نہ ہو جائے۔ بھائی جان وہ جلال اور وقار تو ہے نا، آج بھی کوئی شیطان وہاں نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں روزہ رسول پر نہیں ایک قوم حاضر ہوتی، ہم نام نہیں لیتے، گندے لوگوں کا نام لینے سے زبان بھی گندی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جناب نسلیں وہ مجھے ایک سوال کیا ایک بیٹی نے، میں یونیورسٹی میں بیٹھا لیکچر دے رہا تھا تو بات ایسے چلی، حلال اور حرام کی بات چل رہی تھی، تو ایک بچی نے سوال کیا کہ سر یہ بتائیں کہ حلالی اور حرامی ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ جو حلال کھا رہا ہے حلال میں پلا ہے اور حرام کھا رہا ہے حرام میں پلا ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوئی سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں کہ حلالی ہے یہ حرامی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، البتہ عادتیں بتا دیتی ہیں بندہ کیسا ہے۔ حلال کھانے والا، اچھی تربیت والا، وہ عادتیں ایسی کرے گا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے ماں باپ نے مجھے حلال کھلایا ہے، ہم نے حلال کھایا ہے، ہمیں اچھی تربیت ملی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی عادتیں بتا دیتی۔ حرام کھانے والا، گندی تربیت والا، حرامی طبیعت آدمی، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی عادتیں بتا دیتی ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ مسجد میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ آتے ہیں جو اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک وہ آتے ہیں جو صرف جوتیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جو ٹوٹیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جو چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ مسجد میں آئے دونوں ہیں، لیکن ان کے عمل نے بتا دیا یہاں پر اچھی تربیت والا کون ہے، گندی تربیت والا کون ہے، حلال کھانے والا کون ہے، حرام کھانے والا کون ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی دل نرم نہیں ہوئے اور اللہ سے معافی اور بخشش لے کے نہیں گیا۔ حضرت جی آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ کسی کا گھر تو ہے نہیں، ملکیت پر مسجد نہیں بنتی، مسجد وقف پراپرٹی پر بنے گی، اللہ کے نام پہ وقف کرنی پڑے گی تو مسجد کہلائے گی۔ کیوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ تو آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، اللہ تو بخشش کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے بندہ آ کے سجدہ کرے اور میری بڑائی اور بلندی اور میری اعلیٰ ذات کا اقرار کرے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جیسے بندہ کہے گا میں اس کے گناہوں کو بخشوں گا، میں اس کے اوپر کرم کے دروازے کھولوں گا۔ اب یہ مقام تو وہ تھا جس مقام پر اللہ کی رحمت ملتی ہے، اس کا فضل ملتا ہے، لیکن یہیں سے لوگ چیزیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو اب ایمان سے بتائیے قبلہ، یہ عادتیں بتا رہی ہیں بندہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ نہیں بتا رہی۔ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی،
کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ذات، نسل، یہ دونوں چیزیں بتا دیتی ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے. اور جو لوگ اس کیٹیگری سے اوپر چلے جائیں، جو ذات، پات، رنگ، نسل، ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ جائیں، پھر ہم ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. ہم ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. تربیت بھی اچھی. کافروں کے بچوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کافروں کے بچوں نے کلمہ پڑھا ہے. عین میدان جنگ ہے، کافر آیا، کہا کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور جنگ میں جاؤں کیا اللہ میری بخشش کر دے گا؟ آقا جی نے فرمایا ہاں. کلمہ پڑھا، آگے گیا جنگ میں، وہیں پہ شہید ہو گیا. آقا جی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. چلتے پھرتے جہنمی ابو لہب، زمین پر چلتے پھرتے جہنمی، جس نے چلتے پھرتے جہنمی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. حضور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی قبلہ، عمل بتا دیتے بندہ کس کیٹیگری کا ہے. عمل بتا دیتے ہیں، اس کی گفتگو بتا دیتی ہے اس کی تربیت کیسی کی گئی ہے، اس کے پیٹ میں لقمہ حلال ہے یا حرام ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذات بنا دیا ہے کہ اس ذات کے قریب کوئی گندی تربیت کا آدمی تو بھٹک ہی نہیں سکتا نا. وہ تو وہ رہا. آقا جی نے فرمایا شیطان بھی اس سے بھاگتا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتانی جبریل فقال قد استبشر اہل السماء بالاسلام عمر باسلام عمر. جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ صرف زمین والوں کوئی نہیں یہ حق حاصل کہ وہ ایک دوسرے کو مبارک دے، فاروق اعظم اسلام لے آئے ہیں. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو بھی کہا ہے تم بھی ایک دوسرے کو مبارک دو. بھائی آج عمر ایمان لے آیا ہے. آسمان والے بھی ایک دوسرے کو مبارک باتیں دے رہے ہیں، جس کے اسلام کی گواہیاں خود آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمائیں کہ بلا عالم اس کا آئے ہائے ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نا چٹائی پر، پہلے نا جی کھجور کی چٹائیاں ہوتی تھیں. آج میں آپ کو عرض کروں تو یہ جو جب کفن لینے جاتے ہیں نا تو قبر میں بچھانے کے لیے چٹائیاں لے کے آتے ہیں، تو اس طرح کی سخت کھجور کی چھال کی نا جی چٹائی کے اوپر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے. سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیا آقا جی نے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. اور آقا جی جب لیٹے نا جی تو آپ کے پہلو پر نا جی اس چٹائی کے نشان پڑ گئے. اس چٹائی کے نشان پڑ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے نا جی اور انہوں نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ محبوب خدا، صدر کائنات، فخر موجودات کی ذات گرامی، یہ چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کی کھال بھری ہوئی ہے، چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے، جس میں انور پر نشان پڑ چکے ہیں، جس میں مبارک لال ہو چکا. آقا جی نے پوچھا مایوب کی کا عمر کیوں روتے ہو، کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرہ دنیا کی تمام آسائشوں اور نعمتوں میں ہیں. یا رسول اللہ وہ لوگ بے ایمان ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ اللہ کے باغی ہیں. یا رسول اللہ نرم بستر ان کے پاس، نرم تکیہ ان کے پاس، آسانیاں اور آسائشیں ان کے پاس ہیں. یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں. آقا جی آپ کی یہ کیفیت، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولک الآخرہ، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ ان کے لیے دنیا کی عارضی نعمتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے تیرے میرے لیے آخرت کی ابدی نعمتیں رکھ دی ہیں. ہمیں ابدی نعمتیں عطا فرما دی اور ان کو دنیاوی نعمتیں عطا فرما دی. سامعین ذویل احترام، اس وقت کوئی بھی دنیا کا شخص مجھے 200 سال کی عمر والا بندہ نہیں دکھا سکتا. جناب مولوی صاحب یہ دیکھیں جی، یہ وہ بندہ ہے جس کی عمر اس وقت 200 سال ہو چکی ہے. حضرت صاحب زیادہ سے زیادہ 100 سال کے اندر سارے بندے ختم ہو جاتے ہیں. 100 سال کے اندر 12-15 سال تک تو بچپنا ہی نہیں چھوڑتا. 12-15 سال سے لے کے 50 سال تک کی عمر ہے. 50 سال کے بعد گوڈے بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نظریں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 60 سال کے بعد بندہ آئے آئے کر کے اٹھتا ہے. بندہ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا. 70 سال کے بعد تو بندہ پھر کرسی کے اوپر بیٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، اس سے بیچارے سے زمین پر بھی نہیں بیٹھا جاتا. یہ 25-30 سال کی عمر کی خاطر
بندہ ساری زندگی کی جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ٹھکرا دے، ان نعمتوں کو ٹھکرائے۔ حضرت جی اس وقت آپ مجھے 200 سال کا بندہ نہیں دکھا، 100 سال 70 سال 80 سال 90 سال، وہ 90 سال بھی ہماری سے پچھلی نسل ہے جی اگر کوئی پھرتی ہے تو، ورنہ آج 90 سال کا بندہ بھی تلاش کرنا بہت مشکل ہے کہ جناب 90 سال عمر ہوگی اس کی، جناب دیکھو جی کیا بات ہے۔ ہماری نسل کا اس سے بھی کم عمر ہو گئی، کھادیں کھا کے، زہر کھا کے، پولوشن کے اندر رہ کے ہماری عمریں ہی نہیں رہی، کینسر ہو گئے، شگراں ہو گئیاں، بلڈ پریشر ہو گئے، لکھاں بیماریاں اور پیدا ہو گئیاں، کوئی کرونے آ گئے، کوئی فلو آ گئے، کوئی کی بیماریاں بلاواں آ گئیاں جناب، نکے بچے اس دنیا تو جا رہے ہیں، جوان منڈیاں دی اچانک موت ہو رہی ہے۔ کچھ شیطانی طبیعت دے منڈے ہیں موٹر سائیکلاں چک دین تے ویلا مار کے آپ ڈگ کے مر جاندے ہیں، اپنے واسطے تو وہ تو جہنم دا ایندھن بنے، اپنے ماں باپ واسطے وہ عذاب بن کے جا رہے ہیں، ساری زندگی دا دکھ ماں باپ نو دے کے جا رہے ہیں، انہاں دا پتہ کوئی نہیں جناب کتنے ٹر جانا مر جانا، اور ساری زندگی اللہ رسول دی مخالفت کر کے جب مرنا ہے تو ساری زندگی دا عذاب کیوں چکنا ہے بھائی؟ کس چیز واسطے؟ ساری زندگی دی نعمتاں قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جہاں پر لوگوں کا حساب کتاب کرے گا، اللہ کی ذات میدان محشر کے اندر موت کو بھی بلائے گا۔ حضرت موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، اگر زندہ ہونے کے بعد موت ہے تو پھر موت کو بھی موت ہے۔ اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت بھی مخلوق ہے۔ کل حشر والے دن آقا جی فرماتے ہیں کالے مینڈی کی صورت میں موت کو لایا جائے گا اور وہاں پر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جنتی خوش ہو جائیں گے، جہنمی تڑپ اٹھیں گے کہ آج تکلیف کے بعد ہمیں آسانی نہیں ملنے والی۔ حضرت جس وقت تکلیف عروج پر پہنچتی ہے، جس وقت درد عروج پر پہنچتا ہے، جس وقت ناسور اپنے عروج کو پہنچ جائے، موت اس کی تکلیف کو ختم کر دیتی ہے، موت اس درد کو ختم کر دیتی ہے۔ جتنا مرضی تکلیف کے اندر ہو، جب تکلیف عروج کو پہنچی، موت نے آ کے اس کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ کوئی کینسر کا پیشنٹ، کوئی ہارٹ پیشنٹ، کوئی لاتیں کٹا ہوا، کوئی ہاتھ کٹا ہوا، کوئی جسم کٹا ہوا، مرنے کے بعد تڑپتا نہیں ہے، کیونکہ موت نے اس کی درد کو، اس کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ کل محشر والے دن جس دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اس دن پھر بھائی جان تکلیف ختم نہیں ہونے والی، پھر آسانیاں ہیں تو پھر آسانیاں ہیں، پھر اگر تکلیفیں ہیں تو پھر تکلیفیں ہیں۔ اللہ نے حضرت جی اس دن فیصلے کر دینے ہیں۔ اتنی سی زندگی تھی، اس کے بدلے میں آج تجھے کیا ملے گا؟ ہمیشہ کی تکلیف لینا چاہتا ہے یا ہمیشہ کی آسانی؟ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ ان کو جو ہے عارضی نعمتیں ملی ہیں اور اللہ تجھے ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ عمر تو تھوڑی تھی لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے امت کو یہ پیغام دے دیا، وہ اللہ کے بندے بھٹک نہیں جانا راستے سے، وہ اللہ کے بندے کسی اور طرف نہ نکل جانا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے جی۔ بیماریاں 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد بیماریاں پکڑنا شروع کر دیتی ہیں، 60 سال کے بعد بندے کے اندر ہمت ویسے نہیں رہتی، اٹھنا عذاب ہو جاتا ہے، بندہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا، بندہ باتھ روم میں نہیں جا سکتا، 70-80 سال کے بعد پھر بچے اٹھا کے رکھ دے، بابا جی کو چلو باتھ روم میں لے کے جاؤ جی، وہ وہیں پر چارپائی پہ پڑے ہوئے۔ تو یہاں کی تکلیفیں جو ہے اگلی آسانیاں بننے والی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ یار جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوتیں اور وہ شجاعت عطا فرمائی، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے وہ شجاعت نہیں عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے جس طرح میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، بعین ہی اسی طرح اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں۔ میں ایک آیت برکت کے طور پہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آقا جی طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کرتا ہے مقام ابراہیم پر 2 نفل نہ پڑھنا، دل کرتا ہے، مکہ تو سارا ہی مکہ ہے، بیت اللہ کی حدود میں حجر اسود بھی، آب زمزم بھی، صفا مروہ بھی، سارا کچھ سارا برکت والے، لیکن جب وہاں پہ پہنچے نا، یا رسول اللہ دل کرتا ہے کہ اپنی پیشانی پیارے خلیل کے قدموں پہ رکھوں، اس مقام ابراہیم کو میں مصلی بناؤں، یہاں پر نماز پڑھوں اور میں قربان جاؤں۔ سنے نبی کبھی اپنی مرضی سے تو بولتے ہی کوئی نہیں، وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو ہم اس کو وہی کرتے ہیں۔ آقا جی خاموش ہو گئے۔ یار عمر نے کہا ہے آقا جی خاموش ہو جائیں، کوئی طلب ہو اور اللہ پیارے محبوب سے طلب کی گئی چیز نہ عطا کرے، حضرت یہ غیرت خدا کو گوارا نہیں۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تجھ سے کوئی سوال کرے جھڑکنا نہیں ہے۔ ہاں جی، رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے منع نہیں کرنا، تو پیارے محبوب سے جب کوئی چیز مانگے گا اللہ کیسے منع کرے گا؟ فوراً جبریل امین آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جبریل، رب کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پیارے محبوب تیرے یار نے یہ مانگا کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں۔ سن محبوب، لو آج کے بعد ہم قانون بناتے ہیں، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ پورا نہیں ہوگا، کسی حاجی کا حج پورا نہیں ہوگا جب تک یہاں پر نفل نہ ادا کر لے۔ قرآن کی 20 آیتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے مطابق نازل۔ ایک آیت حضرت جی عظمت کے لیے کافی ہے، اور 20 قرآن کی آیتیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہی سوال تھا جو فاروق اعظم سوال کر رہے تھے۔ حضرت جی اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پاک نے فاروق اعظم نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے، او بندہ خدا اللہ والوں سے محبت کرنا، ورنہ مقام بیت اللہ سے بڑی اور توحید کی کون سی درسگاہ ہے جی؟ بیت اللہ سے بڑی کوئی درسگاہ ہے توحید کی؟ وہاں پر فاروق اعظم ابراہیم علیہ السلام کے قدمان مبارک پر آ کے سجدہ کر رہے ہیں، اس کو مصلی بنا رہے ہیں، سبق دے رہے تھے۔ وہ اللہ کے بندے بابے بڑی شے ہوندے نے، بابے بڑی شے ہوندے۔ حضرات محترم، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کو زندگی کے اندر حضور نے شہادت کی خبر دی۔ آقا جی احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، محبوب جب مل جائے محب کو وجد میں تو آتا ہے نا جی، حضرت جیسے ہی آئے تو وجد میں آیا احد پہاڑ، حضور نے فرمایا اس وقت او کھڑو جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اور ٹھہر جا، صبر کر صبر کر صبر کر، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، فاروق اعظم اور عثمان غنی۔ حضور نے ان کی زندگی میں بتا دیا تھا میرا یار صدیق تو طبعی وصال ہوگا اس کا، لیکن پیارے عمر کو بھی شہید کیا جائے گا، عثمان کو بھی شہید کیا جائے گا۔ زندگی میں حضور بتا رہے، جنت کی بشارتیں دے رہے، اور اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو؟ آج فاروق اعظم حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں یار، اس سے بڑی کوئی ضمانت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان نالین کو پسند نہیں کرتا جس کے ساتھ ناپسندیدہ چیز لگ جائے، تو یہ کیسے پسند کرے گا جو ایمان والا بھی نہ ہو وہ حضور کے ساتھ لیٹ جائے؟ ان کے دونوں کی گواہی۔ حضرت 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا، سن 23 ہجری نماز فجر کے وقت میں ابو لولو فیروز نامی بدبخت مجوسی نے موقع پا کر آپ پر زہر آلود خنجر آپ پر وار کیا، 3 قاتلانہ وار کیے جو مہلک ثابت ہوئے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ پوری مسجد میں شور برپا ہو گیا، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس مردار نے مزید 11 افراد کو شدید زخمی کیا، 6 افراد اس کے بعد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جب قاتل نے بچنے کی کوئی صورت نہ پائی، اس مردار نے بھی خودکشی کر کے حرام موت مر گیا۔ اور یکم محرم الحرام کو یہ اسلام کا اتنا بڑا ستارہ، میرے نبی کا یار، جس کو قرآن کا اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں یہ بندہ بڑا سخت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آخری جملہ میں عرض کر کے ختم کروں قبلہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ارباب اقتدار کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اسلام کے دامن میں بہت موتی ہیں، خدا کی قسم 76 سال میں آپ نے دنیا کے سارے نظام اپنا لیے ہیں نا، ساری پارٹیوں کو آزما لیا ہے نا، صرف نہیں آزمایا تو نظام مصطفیٰ کو نہیں آزمایا نا۔ 76 سالوں میں آپ نے ہر نظام کو اپنا لیا ہے نا، 76 سالوں کے اندر صرف نظام مصطفیٰ نہیں اپنایا نا، ایک دفعہ نظام مصطفیٰ کو بھی یار آزما لو۔
الف پارٹی ایک واری آئی، پھر ہوں بے پارٹی دی واری، پھر تے پارٹی دی واری، پھر الف دی واری، پھر بے دی واری، پھر ہوں واری واری جو تسی لائی ہوئی ہے، چلو ایک واری نظام مصطفیٰ نو دے کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا دم خم کس نظام کے اندر ہے، تمہارے نظام کے اندر ہے یا مصطفیٰ کے نظام میں ہے۔ ایک جملہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کے لیے نکلے، ایک جھونپڑی سے رونے کی آواز آ رہی بچوں کے، وہ قریب گئے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، کہا یہ جھونپڑی والے کو باہر بلاؤ، مرد کوئی نہیں تھا، عورت تھی، باہر نکلی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی بچے تیرے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور کیوں رو رہے ہیں؟ آج بھوک کی وجہ سے، آج بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں، لوگوں کے اندر اتنی سخت نہیں، مساجد کے ساتھ تعاون کریں، لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں، وہ مساجدوں کو اللہ کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ اللہ کے بندے آج مجھے تو قرض حسنہ دے، میں تجھے محروم نہیں کروں گا، میں تجھے پیچھے نہیں رکھوں گا، میں کئی گناہ تجھے بدلہ عطا کروں گا۔ آج حضرت مساجد وارڈ نمبر 119 کے اندر مسجد میں تالا لگ گیا، بل آیا اتنا نہیں ادا کر سکے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں، تو کہا تو نے اپنے خلیفہ وقت عمر فاروق اعظم کو کیوں نہیں بتایا کہ میرے بچے بھوکے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، اس مائی دا جواب قبلہ، اس مائی کا جواب تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ مائی کہتی ہے اگر عمر اپنی رعایا کی خبر گیری نہیں رکھ سکتا تو اس کو کس نے کہا تھا اتنی بڑی حکومت بنا، اتنی بڑی سلطنت بنا؟ اگر وہ سلطنت کا بادشاہ بنا ہے، امین المومنین بنا ہے، تو اس کو سلطنت کے ہر فرد کی خبر ہونی چاہیے، کون بھوکا سو رہا ہے، کون کھا کے سو رہا۔ اگر اس سے نہیں سنبھالی جاتی، وہ فوراً سلطنت کو چھوڑے اور اپنی سلطنت اتنی کرے جتنی وہ خبر گیری کر سکے۔ اللہ کی قسم، اسلام کے اندر عمر فاروق اعظم وہ شخص تھے جنہوں نے کہا تھا اگر فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ یہ صرف اسلام کے نظام کے اندر ہے یار، ہر نظام آپ نے یار اپنایا ہے۔ ایک دفعہ آپ کوشش کرو نظام مصطفیٰ کو اپناؤ یار، ایک دفعہ کوشش کرو میرے مصطفیٰ کے نظام کو لا کے دکھاؤ۔ اللہ کی قسم، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی امیر المومنین خلیفہ بننے کے بعد کندھے پہ رکھا جناب کپڑے کا تھان، ہاں جی، تجارت کے لیے نکلے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ بات نہیں بننی، امارت کو معمولی چیز نہیں ہے، ذمہ داری ہے پوری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر میں روٹی کیسے کھاؤں گا؟ اور بابا کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے؟ آج تو بھائی بل بھی دے غریب دے، امیر نہیں دے گا، گڈیاں بھی امیر واسطے غریب واسطے نہیں، آسانیاں بھی امیر واسطے غریب واسطے نہیں، ہاں ٹیکس سارا غریب دے گا، پسے کا غریب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، جناب ایسے بات نہیں چلنی۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، پھر میرا مشاہرہ مقرر کرو، تنخواہ مقرر کر دو۔ انہوں نے کہا جی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گولڈن ورڈز، اسلام کے نظام کی برکت، انہوں نے کہا جی میری اتنی تنخواہ رکھو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اگر گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا۔ یہ اسلام ہے جس کے اندر حاکم وقت کا گریبان پکڑ کے کہا جاتا ہے تجھ سے نظام نہیں سنبھلتا، تجھ سے بھوکوں کی خبر گیری نہیں کی جا سکتی، تجھ سے یتیموں کا اگر یہ سارا نظام نہیں سنبھالا جا سکتا تو حقداروں کو حق نہیں دے سکتا، تجھے کس نے حق دیا اتنی بڑی سلطنت بنا؟ سلطنت اتنی رکھ جن کی تو خبر گیری کرے۔ اللہ کی قسم ایک دفعہ نظام مصطفیٰ کو بھی اپنا کے دیکھ لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔